بندہ جس بھی پروفیشن میں ہو سب سے پہلے اس کو جو ہے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہو. آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں دیکھیں, ہم ایک ٹرینڈ ہوتا تھا ایک ٹائم میں کہ والدین, مجھے خود یاد ہے جب میں کالج سے فارغ ہوا تو میرے والدین کی یہی کوشش تھی کہ میں یا انجینئر بنوں یا ڈاکٹر بنوں, کیونکہ اس ٹائم زیادہ فوکس جو تھا اور مارکیٹ میں جو زیادہ ویلیو تھی وہ ڈاکٹرز یا انجینئرس کی تھی. اگر آپ دیکھیں ایسے بہت سے شعبے ہیں جس کو لوگ پریفر نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ یہ اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں اس شعبے میں بھی اگر بندہ اپنے فیلڈ کا ماسٹر ہے اور اپنے کام میں وہ بہتر سمجھتا ہے تو وہ اس میں جو ہے پیک تک پہنچ جاتا ہے. ہم مثال لے لیتے ہیں, لیٹ سپوز اگر ہم پولیس ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیں تو کچھ تو اس میں سپاہی لیول پہ ہوتے ہیں, کچھ اس میں آئی جی لیول تک پہنچ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں بھی اگر آپ اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور آپ سنسیئر ہیں تو آپ اس میں جو ہے آگے جائیں گے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے جب بھی ہم کمٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, جب بھی ہم اپنے ورک انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ جس فیلڈ سے منسلک ہیں اس کی جو ہے ڈوز اور ڈونٹس کیا ہے, ٹھیک ہے, تو کون سے کام کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے. اگر ہم آ جاتے ہیں مارکیٹنگ کے حوالے سے تو اس میں سب سے پہلے اس میں ایک آپ نے کیا ہے انوائرمنٹل اسکیننگ کے حوالے سے بات ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ہے یو شوڈ بی, آپ نے جو ہے اپنے سوٹ انالیسس کرنی, دیکھنی ہے اسٹرینگس کیا ہیں ہماری, چونکہ آپ ایک ادارے کو ریپرزینٹ کریں تو آپ اس ادارے کے اسٹرینگس پہ جو ہے آپ کیا کریں گے, اس کو آپ کیپیٹلائز کر کے جو آپ مارکیٹ میں جو ہے جو ویکنیسز ہے اپنی ویکنیسز کو اوور کم کر کے اور اپورچونیٹیز کو آپ کیپیٹلائز کریں گے, لیکن اپنے ادارے کی اسٹرینگس کو اور اپنی اسٹرینگس کو دیکھتے ہوئے. اگر آپ دیکھیں مارکیٹنگ فیلڈ میں جو ہے اس میں زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں جن کی کمیونیکیشن پاور اچھی ہوتی ہے, جو کہ ریلیشن بلڈنگ میں اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ساری جو ہے جاب جو ہے اس کی رسپانسبلٹی سب سے زیادہ, جس طرح میں نے پہلے کہا, آپ کی جو ہے کلائنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے اور آپ اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں. اور جب بھی کوئی سیلر ہوتا ہے تو بزنس انوائرمنٹ میں یا پروفٹ میکنگ سیکٹر میں سیلر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ارن کرے, وہ اپنی پروڈکٹ کو زیادہ مہنگا بیچے. وہ جو بائر ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو سستا خریدیں. تو جب بھی اس میں جو ہے آپ لوگ نیگوسیشن میں آپ لوگ بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں, اور جب بھی نیگوسیشن ہوتی ہے تو اس میں ایک ٹرم ہوتی ہے, ایک ہے زوبا, میں نیگوسیشن کے حوالے سے بات کرتا ہوں, اور ایک ہے بیسٹ الٹرنیٹیو. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس لیول میں مارکیٹنگ میں انوالو ہیں, لیکن زوبا کا مطلب ہے زون آف پاسبل ایگریمنٹ. جب بھی آپ نیگوسیشن میں جاتے ہیں نا تو آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ بھائی لیٹ سپوز یہ کلائنٹ ہے میرا اور یہ جو ہے ہمارے درشل کے ریپرزینٹیٹیو ہے, لیٹ سپوز R1 ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگ مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہے ایک چیز پہ آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں, تو کلائنٹ کی طرف سے ایک بڈ آتی ہے, آپ لوگ کی طرف سے جو ہے دوسری ہوتی ہے. تو پھر آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ بھائی زون آف پاسبل ایگریمنٹ کدھر ہے, میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور جو ہے جو کلائنٹ ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہے, ادھر جو ہے ہم کہاں پہ جو ہے ہم آپس میں جو ہے ایک نیگوسیشن ہماری ہو سکتی ہے. تو جب بھی آپ زون آف یہ جو ایریا ہے دس از کارڈ زوبا, ٹھیک ہے, زون آف پاسبل ایگریمنٹ. آپ جو ہے کچھ آپ یہاں پہ آئیں گے, کچھ وہ وہاں پہ آئیں گے, تو یہ جو ریزن ہے, یہ جو بفر ایریا ہے, اس کو زون آف پاسبل ایگریمنٹ کہتے ہیں. لیکن بیسٹ الٹرنیٹ کا اس سے کیا وہ ہے, دیکھیں جب بھی ہم کوئی سٹانس لیتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ بھئی میں جو ہے منیمم لیول میرے لیے یہ ہے. سپوز اگر آپ مارکیٹنگ کریں تو آپ کو ایک تھریشولڈ دیا ہوتا ہے کہ بھئی ایک چیز کو آپ سیل کریں, ایک چیز کی مارکیٹنگ آپ کریں تو منیمم اس سے نیچے آپ لوگوں نے نہیں آنا. اگر اس سے نیچے آپ آئیں گے تو پھر لاس ہوگا سپوز, یا پھر کوئی بریک ایون سچویشن ہوگی. تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ اس سے جتنا مہنگا بیچ سکیں. لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں تو یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو دیکھیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ نیگوشیٹ کریں تو وہ تھریشولڈ آپ کس طرح ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کون سا لیول ہے کہ جس پہ میں یا کلائنٹ کی بات مان جاؤں, یا وہ کون سا لیول ہے کہ جس لیول تک میں اپنی بات ان سے منوا سکتا ہوں. تو اگر آپ ایک کلائنٹ ہے آپ کا وہ یہاں پہ اور آپ یہاں پہ, تو آپ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بس یہ جو ہے بالکل فائنل پوائنٹ ہے, اس سے ہم جو ہے آپ کو اور سستا نہیں کر سکتے, تو آپ دیکھیں کہ اس لیول پہ آپ کے پاس بیسٹ الٹرنیٹ کون سا ہے.
सपोज क्लाइंट है निजाम साहब है, वो आगे वो कहते हैं कि भाई ये लेट सपोज एक प्लॉट है, ये मैं 5 लाख से खरीदना चाहता हूँ, इससे मैं ज़्यादा, आप कहते हैं कि नहीं 7 लाख से हम कम नहीं, तो देखें कि भाई कोई दूसरा बंदा आपको 5 लाख से ज़्यादा दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो दूसरा बंदा निजाम साहब जो है ये 5 लाख दे रहे हैं, मैं इनसे कह रहा हूँ कि नहीं आपने 6 लाख देने, और यहाँ पे एक तीसरा बंदा है जो कि 6 लाख या 5.5 पे वो मुझे वो करे, तो मेरे लिए बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो ये बंदा है, मेरे बेस्ट अल्टरनेटिव कितने वो ये है। लेकिन अगर ये भी नहीं है, मैंने जो बेस्ट अल्टरनेटिव है या मेरे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं, तो फिर मैं अपने वो बॉटम लाइन को देके फिर उसके साथ मैं डिसाइड करूँ कि भी मैंने क्या करना है। तो जब भी बीइंग मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस फर्म, तो जब भी आप लोग करें तो आप लोग एक तो जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट को देख लें कि भाई, क्योंकि जब भी नेगोशिएशन करें तो इन 2 चीज़ों को ज़रूर अपने जहन में रखें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं। ये रिसेंटली मैंने रमज़ान में ट्रेनिंग अटेंड की थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स नीदरलैंड की तरफ से ऑर्गेनाइज थी, वो दुबई में थी। तो वो तो ज़्यादातर डिप्लोमेसी पे काम करते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो नेगोशिएशन स्किल्स पे काम कर रहे थे और ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स के लिए कर रहे थे। तो ये उस ट्रेनिंग से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस सेक्टर में भी, जो कि नेगोशिएशन से रिलेटेड और मार्केटिंग के जो कलीग होते हैं वो ज़्यादातर नेगोशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब भी आप लोग करें तो एक तो इन 2 चीज़ों को देखें जब भी आप अपने क्लाइंट के साथ नेगोशिएट करते हैं। दूसरी बात ये है, एक चीज़ होती है शैडो ऑफ द पास्ट, ठीक है, शैडो ऑफ द पास्ट, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है शैडो ऑफ द फ्यूचर, जो बिल्कुल इसी के साथ ही रिलेटेड है। क्योंकि आप लोग एक बिजनेस में काम कर रहे हो, बिजनेस का जो बुनियादी प्रिंसिपल है वो ये है कि बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है। गोइंग कंसर्न से मुराद ये है कि जो सोशल सेक्टर के जो प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन यही है कि ये एक मखसूस मुद्दत के लिए होती है, फिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। वो 5 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, लेकिन वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। जैसे अगर आप लोग देखें आजकल जो हाई राइज बन रहे हैं, इसको वो प्रोजेक्ट्स कहते हैं, प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। कहते हैं हमारे जितने भी जो मार्केटिंग फर्म है वो कहते हैं एक प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे चल जाए, यहाँ पे चल रहा है, वो क्यों, उससे एक टाइमलाइन होती है। लेकिन जो बिजनेस है इट इज अ गोइंग कंसर्न। तो जब गोइंग कंसर्न है तो इसमें जो कि आप लोग इसके नुमाइंदे और आप लोग बिल्कुल वो फ्रंट लाइन सोल्जर है, क्योंकि क्लाइंट के साथ आप लोग ही डीलिंग करते हैं। तो आप लोगों ने इन 2 चीजों को भी जहन में रखना है, शैडो ऑफ द पास्ट और शैडो ऑफ द फ्यूचर। शैडो ऑफ द पास्ट इसे कहते हैं कि सपोज मेरी इन भाई के साथ एक डील हो गई है और उस डील में मेरा इनसे कोई इंप्रेशन अच्छा नहीं रहा, तो फ्यूचर में भी इसको वो बैड वर्ड ऑफ माउथ भी कहते हैं। एक फेवरेबल वर्ड ऑफ माउथ होता है मार्केट में और एक होता है बैड वर्ड ऑफ माउथ। फेवरेबल वर्ड ऑफ माउथ जो है वो शैडो ऑफ द फ्यूचर में बहुत हेल्प करता है, और जो बैड वर्ड ऑफ माउथ जो है वो शैडो ऑफ द पास्ट में उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। मेरी और इनकी डीलिंग हो रही है भाई साहब के साथ, भाई साहब ने मुझे यहाँ डिच किया है या कोई अच्छी डीलिंग नहीं की, तो अगर फ्यूचर में भी इसका कोई बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो मैं वो शेडो ऑफ द पास्ट दैट विल इफेक्ट माय डिसीजन मेकिंग, वो जो मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस होगा एक तो उसका मेरी डिसीजन मेकिंग पे बहुत बड़ा असर होगा, और उसके साथ अगर मैं किसी और के साथ शेयर करूंगा वर्ड ऑफ माउथ जो है वो फिर दूसरे के हवाले से खुदा खासा इतना अच्छा नहीं होगा। तो जब भी आप वो करें, दूसरा ये है कि नॉर्मली जब भी अच्छा नेगोशिएशन, ये चीजें नेगोशिएशन के साथ भी लिंक है आप लोगों की जॉब के साथ। किस तरह बास टाइम अगर कोई बंदा नेगोशिएट करता है तो एक क्लाइंट है तो मैं कहता हूँ यार ठीक है आज इसको मैं ये चीज़ 5 रुपये सस्ती देता हूँ, लेकिन फ्यूचर में अगर ये खरीदेगा तो इसको फिर मैं ये 5 रुपये भी रिकवर कर लूँगा, इसको मैं 10 रुपये अगर इसके साथ डील में ये अच्छी हो जाए तो मुझे 5 रुपये ये भी रिकवर हो जाएंगे और मुझे 5 रुपये वो भी फायदा हो जाएगा। तो उस फ्यूचर के फ्यूचरिस्टिक जो सोचता है दिस इज कॉल्ड शैडो ऑफ द फ्यूचर। जब आप फ्यूचर को देखते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, तो इसमें सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती, आज की बात नहीं होती, इसमें जो आप बहुत स्ट्रेटेजिक सोचते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म में। अगर देखें यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स में भी, क्वालिटीज में भी, यहाँ पे हमने देखा था कि भाई ही शुड बी विजनरी। तो चूंकि आप लोग भी फ्रंट लाइन सोल्जर हैं दूरशर के, तो आप लोगों ने जब भी कोई नेगोशिएशन करें, जब भी डीलिंग करें, तो आपने शैडो ऑफ द फ्यूचर को भी देखना है कि भाई कल को अगर ये क्लाइंट को मैं ऐसा डील करूं कि तो ये कि मेरी जो है बायर अगर ये किसी से बात करें तो वो फेवरेबल वर्ड ऑफ माउथ हो, ठीक है। और दूसरी है शैडो ऑफ द फ्यूचर, आपने फ्यूचर को भी मद्देनजर रखना है कि अगर आज ये खुश जाएगा तो कल को ये अपने साथ 1-2 बंदों को और लाएगा। इसका सपोज यहाँ पे तो आपके पास सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, तो अगर आप परमानेंट कस्टमर बिल्कुल
بالکل یہی بات ہے. تو دیکھیں تو یہ ریپیٹڈ بزنس جو ہے اس میں جو ہے شیڈو آف دا فیوچر انوالو ہوتا ہے. آپ جب ڈیسیجن لیتے ہیں, آپ جب نیگوشیشن کرتے ہیں, تو اگر آپ تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں دیٹ از بیسڈ آن شیڈو آف دا فیوچر. اور اگر وہ کل کو کوئی ڈیسیجن لے گا تو دیٹ ول بی بیسڈ آن دا شیڈو آف دا پاسٹ. لیکن آپ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں کیونکہ آپ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے, یہ مجھے پیسے دے رہا ہے, لیکن یہ بہت لانجے مار بندہ ہے, کل کو یہ اتنی کھچ پچ کرتا ہے میرے ساتھ, تو اس سے اچھا یہ ایک بندہ میرے ساتھ نہ بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ وہ کریں مارکیٹنگ کے حوالے سے تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. جی جی یہ جو میسج چل رہا ہے یہ سارا ڈیجیٹل ہے. مطلب ان کی کمیونیکیشن جو کسٹمرز کے ساتھ ہوتی ہے, آپ فون اور سے جو بھی میڈیا ہوتا ہے, فیس بک, اس پہ کمیونیکیشن. اور جب مطلب ایک اسٹیج ہوتا ہے, ایک لیول ہوتا ہے, جب وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو ان کا وہ پرسنل کانٹیکٹ مجھے براڈ کاسٹ لسٹ بن جاتی ہے, ہم نیوز وہاں سے لے لیتے ہیں, ہم اس پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں. اس میں ایک یہ کمیونیکیشن نیگوشیشن سکلز یہ ضروری ہے ہر اسٹاف ممبر. بالکل جب میں سامنے بات کر رہا ہوں اس کا کوئی الگ ہے, جب میں فون پہ کسی اور میڈیم پہ لگا تو اس کے لیے کچھ اور سکلز چاہیے. ذرا ان کو بھی تھوڑا اپنی صحیح. لیکن اس طرح کی بات ہے جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا, جب بھی ہم کسی سے ڈیل کرتے ہیں تو ایک تو جس طرح نظام صاحب نے کہا کہ آپ لوگ انیشیل اسٹیج میں آپ لوگ جو ہے وہ الیکٹرانک ڈیل ہوتی ہے, یا میں یہ کہوں گا کہ اس میں فزیکل ٹچ اتنا نہیں ہوتا, فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں ہوتی. لیکن ایک کہاوت ہے, آپ سب کو پتا ہوگا کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. ٹھیک ہے, تو آپ نے شروع سے ہی وہ بنیاد ایسی رکھنی ہوتی ہے کہ جس میں ہماری ایک ڈونر کے ساتھ بات ہو رہی ہے, تقریباً 8 جون کو ہماری ان کے ساتھ میٹنگ تھی. ایک گورنمنٹ ڈونر ہے, ہم ابھی بھی آج بھی ایک میٹنگ کے لیے گئے تھے اس پروپوزل کے سلسلے میں ہی, اور ان کا سب سے بڑا جو پوائنٹ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے ہمارے جو ایم ڈی صاحب ہیں ان سے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو پروف کریں اور پلس ہمارا ٹرسٹ ون کریں. تو ہمارے پاس فنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے, وہ خود ڈونر نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ فنڈ جنریشن جو ہے یہ ہمارا کام ہوگا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ کہ ٹرسٹ بلڈنگ کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں کہ جب بھی دیکھیں, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے انٹریکٹ کرتے ہیں, جب پہلی دفعہ کرتے ہیں, تو جو ہانیسٹی ہے, ٹھیک ہے, اور جو یو شوڈ بی ویل اویئر کہ آپ لوگوں کی جو پوزیشن کیا ہے. دیکھیں جب بھی اگر ہم ڈپلومیسی میں دیکھ لیں, یا اگر ہم, کیونکہ آپ ایک ادارے کی نمائندگی کرتے ہیں نا, تو آپ بہتر نمائندگی تب کر سکیں گے جب آپ کو اپنے کام کا پتہ ہو, آپ کو آپ کے ادارے کے مینڈیٹ کا پتہ ہو. کیونکہ دیکھیں تو وہ ہیومن ٹچ بھی تب تک نہیں ہوتی نا جب تک فزیکلی یا فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں ہوتی. وہ شروع انیشیل جو ہوتی ہے وہ ساری الیکٹرانک ہوتی ہے. تو اس میں کوشش کریں کہ ایک تو آپ کے کلائنٹس کو, جس طرح نظام صاحب نے کہا, سوشل میڈیا کو بھی یوز کرتے ہیں, فیس بک ہو گیا, اور پلیٹ فارم ہو گئے, شاید اور بھی کوئی چینل ہوں گے. تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں تو اس میں ایک ہے ٹرم ہے 7 C's. شاید آپ لوگوں نے کل اس پہ بات کی, کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے کی کہ نہیں کی, اگر کیا تو پھر تو آپ لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا. تو 7 C's کو فوکس کریں, کیونکہ دیکھیں اس طرح تھا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تھے, انہوں نے عمران خان صاحب اس کے وداؤٹ اینی, ٹھیک ہے, میرا کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں, اور میں یہاں پولیٹیکل وہ نہیں چل رہی, لیکن صرف کمیونیکیشن اسکل تھی. بالکل, کیونکہ انہوں نے دیکھا ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دی کہ جس کو پھر سب لوگوں نے ڈینائی کیا, اور ایک پھر جب بلاول صاحب گئے تو پھر انہوں نے وہاں اس کو ڈیفینڈ کیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ ایک ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو آپ جب بھی کسی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اور انیشیل کمیونیکیشن آپ لوگوں کی شروع ہوتی ہے, وہ پھر جب ایک لیول تک پہنچے تو پھر وہ فیس ٹو فیس انٹریکشن یا پھر وہ ٹیلیفونک اس میں کنورٹ ہوتی ہے. تو اس دوران آپ لوگوں نے 7 C's کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. کنکریٹ ہو, کنسائز ہو, کمپلیٹ ہو, کریکٹ ہو, کیونکہ کوئی ایسا امیج جو ہے ایمبیگوٹی نہ ہو, کوئی ایسا ایلیمنٹ ان کو نہ جائے, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے, ایک تو اگر ہم اوور آل اکانومی کو دیکھیں تو بہت انسرٹینٹی ہے, اور انویسٹر جو ہے جو بھی انویسٹ کرتا ہے تو وہ بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہے. تو آپ کی کسی چھوٹی سی بات سے ان کو ایسا امپریشن نہ ملے کہ وہ پھر دوبارہ سے سوچنا شروع کر دے اپنی بات پہ کہ بھائی میں کیا ڈیسیجن لوں, آیا یہ جو ہے از دس دا رائٹ فار می اور ناٹ. سو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھنے اور بہت زیادہ, تو 7 C's کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ انسان جو ہے, یہ اللہ پاک نے انسان کے چہرے اللہ پاک کے نور سے بنا ہے. تو جب انیشیل وہ ہو جائے تو پھر جب فیس ٹو فیس میٹنگ ہوتی ہے تو اس پہ جو ہے پھر چانسز ذرا زیادہ ہوتے ہیں پھر اس کے اچھی ڈیل کے. تو اس پہ کوشش کریں. پھر دوسری بات یہ کہ جب بھی ڈیل ہو
یہ بھی شاید آپ لوگوں نے وہ کیا ہوگا. ڈیل میکنگ جب بھی ہو یاد رکھیں چیزوں کو ان رائٹنگ لائیں. آپ لوگوں کی پالیسی ہوگی بھی ڈاکومنٹ کریں چیزوں کو. ڈاکومنٹیشن جو ہے نا یہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ یو آر ڈیلنگ وتھ پیسہ. ٹھیک ہے نا, آپ لوگ جو بھی آپ کے انویسٹر ہیں تو کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ پہ بھی کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ جو کمٹ نہیں ہوئی تھی اور وہ بھی کوئی ایسا امپریشن نہ دے کہ جو کہ آپ کی پالیسی کا حصہ نہ ہو اور کل کو وہ آپ سے وہ ایکسپیکٹ کرے. تو ان چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے جب بھی ڈیل میکنگ ہو تو اس کو ڈاکومنٹ کرے اور پلس تو جب ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ اسی کا حصہ ہوتا ہے. پارٹیز اس کو سائن کریں. پارٹیز سگنیچر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے اینڈ وٹنسز بھی ہوں اس میں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ میں نہیں کہتا کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کی نہیں ہوں گی, یہ ساری چیزیں ہوں گی, لیکن اس کے ساتھ کوشش کریں کہ کیش میں ڈیل نہ کریں. کیش جو ہے نا جو آپ جس سے بھی انویسٹمنٹ لیتے ہیں چیک کے تھرو لیں. چیک کے تھرو لیں. جو بھی ڈیلنگ آپ لوگ اپنے کلائنٹ سے کرتے ہیں وہ چیک کے تھرو ان کیش نہ ہو کیونکہ پھر اس کو آپ اس کا ٹرین مل سکتے ہیں آپ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں. اور اگر کیش میں ہوگا تو پھر اس کو یہ ہے کہ نسبتاً ذرا ہیومن ایرر بھی اس میں ہو سکتے ہیں, اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو ایسی چیزیں کہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس اچھا ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے یہ بھی ہے کوشش کریں کہ جو بھی آپ کی ڈاکومنٹیشن ہو اس کا سافٹ ورژن بھی مینٹین کریں کیونکہ رابری بھی ہو سکتی ہے, تھیفٹ اور فائر وغیرہ سے ان چیزوں کی وجہ سے. اگر فزیکل ڈاکومنٹ آپ کے لاس ہو جائے یا وہ سم ہاؤ جو ہے ڈیمیج ہو جائے تو آپ کے پاس سافٹ ورژن اس کا اویلیبل ہو. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. اس کے علاوہ بس یہ چیزیں. اور جہاں تک آفس انوائرمنٹ کی بات ہے تو ماشاء اللہ آپ سب کو کافی عرصے سے کام کرتے آ رہے ہیں. میں پریپیئرڈ نہیں تھا لیکن یہ کچھ چیزیں تھیں میرے ذہن میں آئی ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. The floor is open. Thank you.